فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہ بس حدیث میں آیا، حدیث میں آیا. ہر آدمی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ حدیث میں آیا. بھائی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. کوئی بھی اٹھا کے پیش کر دو، کیمرے کے سامنے کتاب رکھ دو، یہ دیکھو حدیث. اتنا آسان ہوتا نا مسائل کا استنباط. تو یہ ائمہ کرام نے پوری عمریں نہ کھپائی ہوتی اس کام میں، اور امت نے چند متعین لوگوں کو مجتہد نہ مانا ہوتا. ہر ایک کو مجتہد کہہ دیا ہوتا. امت نے چند متعین لوگ ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. مدینہ میں 7 فقہا تھے. فقہائے سبع، تابعین میں جو ہے نا، تابعین میں بڑے بڑے 7 فقہا تھے جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے. حالانکہ ہزاروں تابعین تھے، مگر ان میں فقہ میں مشہور کون تھے؟ صرف 7. انہی سے لوگوں نے کیا کیا ہے، انہی کا مسائل آگے چلیں. پھر وہ سمٹ کے جو مشہور فقہا ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. تو یہ 4000 کیوں نہیں ہے؟ 4 لاکھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت جانتی تھی کہ یہ ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ سارے جاہل ہیں، الو کے پٹھے ہیں جو نہیں پڑھ رہے، یا وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں. یہ جاہل لوگ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ دین. تو یہ ان لوگوں کو نہیں، چلو چاہے کتنے دلائل کے انبار لگا دیں، دلیل پیش کرنا حوالے اردو کتابوں سے چوری کر کر کے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس زمانے میں. اگر صرف حدیث کا ظاہر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے. صحیح حدیث ہے، رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کو جاننے والے ہوتے ہیں، علم کو سمجھنے والے نہیں ہوتے. صحیح حدیث ہے یہ، حامل فقہ، علم کا جاننے والا ہے مگر سمجھنے والا نہیں ہے. سمجھنے والے الگ طبقہ ہوتا ہے، اور مہارت بھی ہو بھرپور اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت. اس کے لیے اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے جو مجتہدین کا وضع کردہ ہے، اور امت صدیوں سے اس کو فالو کرتی آ رہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجتہدین نے کون سے اصول فقہ کی کتاب لکھی؟ مجتہدین کے جو اصول ہوتے ہیں نا اس کو بعد میں تحریری شکل میں مرتب کیا گیا ہے. تو انہی مجتہدین کی پیروی کی جائے گی، انہی کے فقہ کو فالو کیا جائے گا، اور امت اس کام سے فارغ ہو چکی ہے. اب امت کو مزید رفع الیدین کی تحقیق کی، امام کے پیچھے فاتحہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جو تحقیقیں ہو چکی ہیں سب صحیح ہیں، ایک کو فالو کرو اور دوسرے پر طنز نہ کرو. بس یہی طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اسی میں امت کی کیا ہے؟ خیر ہے. اور اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو فالو کیا، خدا کی قسم یہ امت کی خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ بغض پھیلانا، نفرتیں پھیلانا، اور ایک دوسرے سے بدگمانی کہ میری سنت کے مطابق ہے، اس کی نماز اس کمبخت کی نماز نہیں ہوتی، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اندھا ہے، یہ یوں ہے. اس کے علاوہ امت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ان سے نمازوں کا خشوع و خضوع کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی، برباد. تبھی دیکھو نمازوں میں تحقیقات آج کل بہت ہیں. کھڑا کر کے پوچھ لو رفع الیدین کی، وہ کہے گا صفحہ نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، پوری گھنٹے گھنٹے سنا دے گا. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو اس کو، لگے گا ہی نہیں اس کے نماز کے انداز سے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ آتا ہے، اس کو سجدے میں لذت حاصل ہوتی ہے. اسلاف کی نمازوں میں بہت اختلاف تھا. پہلے اختلاف زیادہ تھا، اب کم ہے. اسلاف میں تو بہت، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ادھر باندھ رہا ہے، زور سے آمین، آہستہ آمین، سب چل رہا تھا. لیکن نمازوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے سے لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ. ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے کہ یہ اس قسم کے جاہل لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ اس دور میں نہیں تھے. ہوتے تو حکومتیں الٹا لٹکا کے چترول لگاتی ہیں، کیونکہ امت اب یتیم ہے. کوئی خلافت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے جو کنٹرول کرے، وہ بتائے کہ کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے. جو اٹھتا ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا اور کتابیں سامنے رکھ کر کہ ہمارے بزرگ صرف یہ 6 ہیں. امام مسلم، میں نے سوال کیا تھا نا کہ اپنے بزرگوں کی فہرست تو پیش کرو، تو بزرگوں کی جو فہرست پیش کی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی. یعنی صدیوں سے کوئی بزرگ مارکیٹ میں پیدا، یعنی ان کے بعد بزرگوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟
بھائی बुजुर्ग हर दौर में होल सेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे. ये दीन इतना यतीम नहीं है कि एक बुजुर्ग झेलम में हो, एक मक्का में बैठा हुआ हो और एक अमेरिका में हो, 3-4 मार्केट में बुजुर्ग हो. इसके अलावा बुजुर्ग क्या हो गए? इमाम बुखारी के दौर में खत्म. ये जो आज मस्जिदें भरी हुई हैं, ये क्या अंग्रेजों ने मेहनत की है जो इतने लोग मस्जिदों में आते हैं? बोलो ना भाई. आज से पहले जो मस्जिदें भरी होती थीं, ये अंग्रेजों ने मेहनत की थी, हिंदुओं ने ये सब बुजुर्गों की मेहनतें हैं जो मस्जिदें भरी होती हैं. ये सारे गुस्ताखे रसूल थे. तो ये मस्जिदें किसने भरी? आज जो मुसलमान दुनिया भर में रमजान के रोजे रखते हैं, ये सारे उलमा अहलुल्लाह की दुआएं, रातों को उठ के अल्लाह से मांगना, लोगों को तबलीग करना, उनको गाइड करना. ये हर एक दौर भी अगर ऐसा होता ना कि बुजुर्ग शार्ट हो जाते तो मस्जिदें खाली, उम्मत को खींचना पड़ता है मस्जिदों की तरफ, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, रातों को उठ के उनके लिए दुआएं करनी पड़ती हैं, फिर ये मस्जिद. वरना प्रोपेगेंडा देखो, फितना देखो. इस फितने के दौर में तो इस्लाम को मिट जाना चाहिए था. कादियानियत का फितना जो खत्म हुआ है हिंदुस्तान से, ये किसने खत्म किया है? जिन लोगों ने खत्म किया है वो सारे गुस्ताखे रसूल थे. तो अल्लाह ने कादियानियों के खिलाफ काम भी किससे लिया? गुस्ताखों से लिया. और आज तक गुस्ताखों से अल्लाह कादियानियों के खिलाफ काम ले रहा है. जाओ लंदन में जाके देखो जनाब सुहेल बाबा साहब और उनके वालिद की मेहनतें, किस कदर सख्त फितना है कादियानियत का लंदन में. और उस फितने के मुकाबले में खड़ा हुआ कौन है? उलमा खड़े हुए हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं. और उनके अकाबिर को आपने सबने क्या कह दिया? एक साहब ने कहा मैं सिर्फ मौलाना तारी जमील साहब को मानता हूं, बाकी मौलाना शरीफ थानवी भी मुशरिक और शेखुल हदीस मौलाना जकरिया भी मुशरिक, सिर्फ मौलाना तारी जमील साहब. मैंने कहा मौलाना तारी जमील साहब शेखुल हदीस को मुशरिक नहीं मानते, वो उनको तौहीद परस्त मानते हैं. हजरत मौलाना तारी जमील साहब मौलाना शरफ अली थानवी को अपना रहबर मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं. अगर आपकी नजर में मौलाना शरफ अली थानवी गुस्ताखे रसूल हैं तो उस गुस्ताख को बुजुर्ग मानने वाला भी क्या होना चाहिए? तो आप खामखा में मौलाना तारी जमील साहब की तारीफें करके कौम में शो मारने की कोशिश मत करो. वो तो मानते हैं इन सब बुजुर्गों को, जितने भी बुजुर्ग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं. तो ये फितना है. दलाइल देखो, हर अवाम को के पास इल्म कामिल नहीं होता. कोई भी दलील का लेबल लगा के गलत को सही और सही को गलत कर सकता है. हमारा दीन यतीम नहीं है. होल सेल के हिसाब से आज भी बुजुर्ग हैं और आज से पहले भी थे और हर दौर में थे और हर दौर में रहेंगे. जो उनके खिलाफ जाएगा वो बुजुर्गों की फहरिस्त से बाहर होगा, क्योंकि हदीस में आता है मन शज़्ज़ अन जमाअतिल मुस्लिमीन शुज़्ज़ फिन्नार. जो मुसलमानों की जमात से अलग हो गया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन अलग करके जहन्नम में डालेंगे. यहां जमातुल मुस्लिमीन से मुराद फिरका नहीं है. यहां क्या है? आम्मतुल मुस्लिमीन. उमूमी तौर पे मुसलमान एक तरफ है. और आपने इब्ने तैमिया को भी क्या कह दिया? गुमराह कह दिया. इब्न क़य्यिम को भी गुमराह कह दिया. शाह वलीउल्लाह को भी गुमराह कह दिया. मुजद्दिद अल-अफ़सानी को भी. हिंदुस्तान में अंग्रेज की तहरीक को नाकाम बनाने वाले, उनकी साजिशों को नाकाम बनाने वाले शाह वलीउल्लाह थे और मुजद्दिद अल-अफ़सानी थे. ये दो बुजुर्ग ना होते, आज हम बैठ के हिंदुओं की पूजा कर रहे होते, गाय के पेशाब पी रहे होते हम लोग बैठ के, या फिर अंग्रेजों के बूट पॉलिश कर रहे होते. इस्लाम तो मिट गया था अंग्रेज के आने के बाद. इन लोगों ने मेहनतें की हैं. आप हिस्ट्री उठा के देखो, तारीख, गोरे इनका नाम लेते हैं कि हमारे मुकाबले में कौन खड़ा हुआ था. लेकिन आपने इन सबको क्या बना दिया? बोलो भाई, गुस्ताख, गुमराह. वो फलाने को ये ख्वाब आ गया था, फलाने ने ये लिख दिया था. निकालने को हर एक की किताब में कुछ भी निकल सकता है. आपकी मुस्बत सोच है तो आप उसका अच्छा मतलब लेके जाओगे, और बुरी सोच है तो आपको कीड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आए. एक भेंगा था ना, उसके सामने एक शख्स गया, कह रहे डॉक्टर साहब के पास गया. एक भेंगा कहने लगा मुझे एक के दो नजर आते हैं. डॉक्टर ने कहा आप चारों को ये बीमारी है? डॉक्टर को एक के कितने नजर आ रहे थे? 4. तो आपकी आंख में ही अगर फॉल्ट हो तो आपको कभी भी सीधी चीज नजर नहीं. आप उल्टे खड़े हुए हो ना, तो आपको सारी दुनिया उल्टी नजर आएगी. अब आप अशरफ अली थानवी को भी उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं रहमहुल्लाह, आप इब्ने तैमिया को भी सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर एक को लगे हुए हैं. तो आप बेहतर है कि आप यूं टर्न हो जाएं थोड़े से, तो आपको सारे क्या लगेंगे? सीधे हो जाएं, सीधे लगेंगे.
تو یہ فتنے ہیں, لیبل سب نے لگایا ہوا ہے. الحمدللہ ہم چاہیں تو ان کے کلپوں کے خلاف ایک ایک کلپ بھرپور انداز سے تیار کر سکتے ہیں. ایک مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جواب دیں, میں کہتا ہوں بھائی میں اگر اس فیلڈ میں لگ گیا تو اصلاحی جو کام ہو رہا ہے, جو مثبت کام ہو رہا ہے, کتنے گناہگار ہیں جنہوں نے الحمدللہ توبہ کی ہے, میرے پاس کالز آتی ہیں, کتنے زنا سے بچے ہیں اللہ کے فضل سے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زنا سے توبہ کی ہے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیانات سن کے بیوہ عورتوں سے شادی کی الحمدللہ, ان کے یتیم بچوں کو پالا ہے. ایک بیوہ عورت کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں نے آپ کی وجہ سے میری شادی ہو گئی ہے. کہہ رہی میری شادی کا امکان ممکن نہیں تھا, ایک نوجوان آپ کے بیانات سنتا تھا, اس نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے اور میرے بچوں کو بھی پالا ہے. تو اگر ہم بھی بیٹھ جائیں رفع الدین ٹانگیں چوڑی, امام حسین نے فرمایا, ٹھیک ہے نا, اور جناب وہ چورن بیچنا شروع کر دیں, میں پھنکی دینے والا ہوں اور میں ابھی ان کو جو ہے نا ان کو بتانے والا ہوں یہ کتنے پانی میں ہیں, اور میں جناب یوں, اور یہ ڈرامے بازی ہم بھی شروع کر دیں تو 4 مکھنچو ہمیں بھی مل جائیں گے اور زیادہ واہ ہماری زیادہ ہوگی. ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے نہیں اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم دلائل میں ایسے بخیے ادھڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ سامنے والے کو فرار کا راستہ نہیں ملے گا. لیکن ہمارے بڑوں نے بھی ہم کو منع کیا ہے اور ہم بھی ان چیزوں سے بچتے ہیں کیونکہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا, نفرتیں مزید پھیلتی ہیں. ایک میں جواب دوں گا پھر ایک جواب آئے گا, پھر میں جواب دوں گا پھر جواب آئے گا, پھر میں جواب دوں گا. وہ تو فارغ بیٹھا اس کام کے لیے. اس قسم کے لوگ ہیں نا وہ کیا ہیں, فارغ بیٹھے. ان کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس امت رفع الیدین شروع کر دے, بس. ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, جو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھو, کسی مخصوص فرقے پہ نہیں طنز کر رہا میں, یہ ہرگز نہ سمجھے, مخصوص افراد پہ کر رہا ہوں میں. اور ہر مسلک ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے. یہ ہمارے اندر بھی بعض لوگوں میں یہ خارج